فضائل درود السلام اور اصحابہ کرام کے حسین ترین واقعات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا، اللہ اس پر 10 بار درود شریف بھیجتا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنا ایک شخص نماز میں دعا کر رہا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے جلدی کی ہے۔ پھر اس کو یا کسی اور کو بلا کر فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھیں تو قیامت کے دن ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی۔ اللہ چاہے گا تو ان کو معاف فرما دے گا اور اگر چاہے گا تو ان کی پکڑ فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس اس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کیا، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور تم میری قبر کو عید نہ بناؤ اور مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے خواہ تم کہیں ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے، اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری قبر پر درود پڑھا، اللہ وہاں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کا درود مجھے پہنچاتا ہے، اور وہ درود اس کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہوتا ہے، اور میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک بار صلوات پڑھی، اللہ اس پر 10 بار صلوات پڑھتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ امام ذہبی نے کہا، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ آپ کا رب فرماتا ہے، جو شخص آپ پر صلاۃ السلام پڑھے گا تو میں اس پر صلاۃ بھیجوں گا، اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا تو میں اس پر بھی سلام بھیجوں گا۔ تو میں نے اللہ کے لیے سجدہ شکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود السلام پڑھتا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور وہ میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعاؤں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا درود پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں میں سے چوتھائی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو تو وہ بہتر ہے۔
میں نے عرض کیا کیا نصف حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو تو وہ بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3 حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو تو وہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کیا میں اپنی تمام دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری مہم یعنی دوسرے کاموں کے لیے کافی ہے اور تمہارا گناہ بخش دیا جائے گا۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن بے ہوشی ہوگی۔ تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود السلام پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود السلام پڑھا کرو کیونکہ میری امت کا درود مجھ پر ہر جمعہ کے دن پیش کیا جاتا ہے، اور جو میری امت میں سے مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمار، بے شک اللہ نے ایک فرشتے کو تمام مخلوق کی سماعت عطا کی ہے، اور جب میری وفات ہوگی تو وہ قیامت تک میری قبر پر کھڑا رہے گا، بس میری امت میں سے جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھے گا وہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر کہے گا اے محمد فلاں شخص نے آپ پر درود پڑھا ہے، پھر اللہ عز و جل اس کے درود کے بدلہ میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھا، جب تک اس کتاب میں میرا نام رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی کتاب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا، جب تک وہ کتاب رہے گی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سامنے میرا ذکر کی جائے اس کو مجھ پر درود السلام پڑھنا چاہیے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود السلام نہ پڑھے۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ وہ جنازہ میں سنت یہ کہ امام تکبیر پڑھے، پھر پشت آواز سے سورۃ فاتحہ پڑھے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھے، پھر میت کے لیے دعا کرے، پھر آہستگی سے سلام پھیرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، پھر ہمارا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے کی قبر پر جا کر اس بندہ کے لیے ایسا استغفار کرو جس سے اس بندہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ سے کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو بندہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، خواہ وہ بندہ کہیں پر ہو۔ ہم نے پوچھا آپ کی وفات کے بعد بھی؟ میری وفات کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اجسام کو کھانے پر زمین سے حرام کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دعا اور آسمان کے درمیان حجاب ہوتا ہے، حتیٰ کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھا جائے، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھ لیا جائے تو وہ حجاب پھٹ جاتا ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقف رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی حتیٰ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھ لو۔ احمد بن حواری نے کہا، میں نے ابو سفیان الدرانی سے یہ سنا ہے، جو اللہ سے اپنی حاجت کا ارادہ کرے وہ پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اپنی حاجت کا سوال کرے، آخر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھے ہوئے درود کو قبول کیا جاتا ہے اور اس سے بہت کریم ہے کہ وہ درمیان کی دعاؤں کو رد کر دے، یعنی درود الشریف کی برکت سے درمیان والی دعاؤں کو بھی قبول فرمایا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔